السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنے ناول کی چوتھی قسط شروع کرتے ہیں۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ پیر کامل اوقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیحہ کی کلاس فیلو تھی۔ وہ اسی کے توسط سے امامہ کی اس اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی، اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40-50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ سبیحہ نے اس دن ان سے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھی۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ نے سبیحہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ جھپنی آواز ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سبیحہ مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امامہ کا رنگ کچھ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امامہ کی نظر جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی آپ؟ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ کہتی، جویریہ نے سبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں ماما، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے سبیحہ ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امامہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان میں سے بھی کوئی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ سبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں سبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امامہ کو تو ساتھ لے آئیں۔ مجھے لگا ہے کہ وہ آنا چاہ رہی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ سبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں، سبیحہ نے چلتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو، جویریہ نے کہا۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، سبیحہ نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ بالکل مسکرا رہی تھی۔ تم جاؤ گے اس کا لیکچر سننے؟ سبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی، اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا۔ رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، اور امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پر ان دونوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر،
مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو ماما نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں تفسیر و تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قانونی تعلیمات اور حکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا، اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کے سبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو ان کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کر دی گئی، جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا، اور پھر اگر اللہ اس کی بات کو گواہی اس بات کی کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پہ آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مابعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمارے دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر بھی ہم اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینے میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اس ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا اثر مجاہدہ لے لینا چاہیے، شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی، ایک لمحہ بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سے ذہنی دباؤ کا شکار مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔
सूरज غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، میں آئی اسپیشلسٹ بننا ہے مجھے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہوتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے ان سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویری اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھی، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے ماما، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ وہ دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماما نے اس کی بات کے جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے ماما کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ماما چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا، سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کریئر، میرے خواب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں تو سرے سے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کو سمجھے، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ماما تم اسلام قبول کر لو۔ سبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیحہ اسی پر پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہ ایک جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے، میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ میں تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ماما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ وہ ماما گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ سبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ ماما دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ روتے ہوئے سبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد رسول اللہ۔ ماما نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھر آئی۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو سبیحہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور ماما اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ ماما سر چٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی، اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے ماما کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے ہی صحیح، مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔
तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उमामा ने कहा। मेरी वजह से अगर तुमने अपने मजहब की असलियत जांच कर इसे छोड़ दिया है, तो जवेरिया कह रही है। उमामा इसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? इसने जवेरिया का चेहरा देखते हुए सोचा, इसका जहन इसे कहीं और ले जा रहा है। धुन में अब एक और चेहरा उभर रहा था। वो इसे देखती रही, वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाजे होता रहा। जेरे अब उभरने वाले किसी नक्श की तरह चेहरा वाजे हो गया था। उमामा मुस्कुराई, वो इस चेहरे को पहचान सकती थी। इसने इस चेहरे के होंठों को हिलते देखा, आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज सुन सकती थी। वो आवाज सुन रही थी। कतरा मांगे जो इसे तो उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, जैनब को भी नहीं। अपने सर से झटकते हुए इसने जवेरिया और राबिया से कहा था। इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कदम से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ पे भी था साया है तेरा, जहाँ पर पे है साया तेरा। वो इस आवाज़ को पहचानती थी, ये जलाल अंसर की आवाज़ थी। मामा मेडिकल कॉलेज में चंद रोज़ हुए थे जब वो एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद इसने रात को जैनब के घर लाहौर फ़ोन किया। बेटा मैं जैनब को बुलाती हूँ, तुम होल्ड रखो। जैनब की अम्मी फ़ोन रख कर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगी। कुछ नहीं मांगता हूँ शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। मर्दाना आवाज़ में फ़ोन पर सुनाई देने वाली वो नात उमामा ने कुछ पहले भी सुनी थी, मगर इस वक्त जो कोई भी इसे पढ़ रहा था वो कमाल जज़ब से इसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। उसे अंदाजा नहीं था किसी मर्द की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है। इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया इस आवाज़ की कैद में लगे। उमामा ने अपना सांस रोक लिया, या शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे फिक्र का ना था, मैं कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा। इंसान की जिंदगी में कुछ सातें साध होती हैं, शब कदर की रात में आने वाले इस साथ साथ की तरह, जैसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं। सिर्फ चंद इस साथ के इंतजार में हाथ उठाए झोली फैलाए बैठे होते हैं। इस साथ के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवा कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। मामा हाशिम की जिंदगी में वो साथ साथ शब कदर की किसी रात को नहीं आई थी। ना इसने इस साथ साथ रात के छाए हुए न चोली फैलाई थी। फिर भी इसने जमीन आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमते देखा था, पूरी कायनात को एक गुंबद बेदर में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो अंधेरों से भी वजाना गुजर जाते हैं, वो अंधेरों से भी दजाना गुजर जाते हैं, जिनके माथे पे चमकता है सितारा तेरा। आवाज बहुत साफ और वाजे थी। मामा बुत की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो मामा। दूसरी तरफ जैनब की आवाज गूंजी और वो आवाज में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए जमीन की रुकी हुई गर्दिश दोबारा बहाल हो गई। हेलो मामा, आवाज सुन रही हूँ मैं, आवाज सुन रही हूँ मेरी। वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से जैनब ने कुछ मुतमाइन होते हुए कहा, ओ मामा अगले चंद मिनट इससे बात करती रहो, मगर इसका दिलो दिमाग कहीं और था। जलालुद्दीन अंसर जैनब का बड़ा भाई था। मामा गायबाना तौर पर इससे वाकिफ थी। जैनब इसकी क्लास फेलो थी और इससे मामा का तारुफ वही मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में यह तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। इस तारुफ में इसे पता चला कि वो लोग 4 बहन भाई थे। जलाल सबसे बड़ा था, वो हाउस जॉब कर रहा था। जैनब के वालिद वापटा में इंजीनियर थे, उनका घराना काफी मजबूत था। इस्लामाबाद से वापसी पर इसने जैनब से नात पढ़ने वाले इस शख्स के बारे में पूछा। जैनब, इस रात मैंने तुम्हें फोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? उसने अपने लहजे को हतल मकान नॉर्मल होते रखते हुए कहा। वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्से लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फोन को कॉरिडोर में था। उनके कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए आवाज तुम तक पहुंच गई। जैनब ने तफसील से बताया।
بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں، آواز تو بہت اچھی ہے ان کی۔ قرت اور ناز سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں نام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج کا مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی ہاتھ سے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑا کرتی تھی۔ تو 3 دن کے بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنے فرینڈ کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعمتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا۔ امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھتے ہوئے والے عام سی شکل صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سال لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ ایک بار پھر اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاخوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ ماما کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی سے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت حال حالی ہوا، ماما کو پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر کے بعد سے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، ماما نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے۔ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماما نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اتنے قرت اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں ہوگی۔ زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن اور قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی۔ ہر مائی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے زمین سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا، زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ ماما، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج میں کالج نہیں جاؤں گی۔ ماما نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ماما نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں، تمہارا رات تم سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، ماما نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے یہ کہا۔ جویریہ کچھ دیر بعد سے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماما نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس کی آواز کے علاوہ اور کوئی بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز پہنچی۔ آواز میں تاثیر اور عشق، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سوزو گزار لوچ مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حیرانی سے سوچا۔ عشق رسول یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے ایک عجیب سے سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور طریقے کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟
مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا. میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی. اس نے زیر لب پڑا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. اس نے اپنی آواز بھرائی ہوئی محسوس ہوئی. شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے. اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا. اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا. کچھ نہیں مانگتا. وہ ایک بار پھر رک گئی. اس پر اس کی آواز میں لرزش تھی. اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. کچھ نہیں مانگتا ہوں شاہوں سے یہ شہدا تیرا. کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بھرائی آواز اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا. پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی. کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی. بلند صاف اور واضح اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز سے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی. یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی. کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بہت کھڑی رہی. اس نے اپنے آپ کو بے بس کی انتہا پر پایا. آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو. جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں. امامہ ہاشم کی بھی وہ اپنی زندگی کے سر مرحلے پر آن پہنچی تھی. جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا. یہ جانے یہ کھوجے یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں. آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے. اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے. اس پر کبھی رکت تاری نہیں ہوئی تھی. کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا. کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا. مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے دیکھتے سنتے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی. ہر بار ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا اور سبیحہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھام بن کر اڑ گئے تھے. جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنوں کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی. میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ عالم بلا تیرا. میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ عالم بالا تیرا. امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا. وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیحہ کے پاس جانے لگی. ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی دوسری طرف اس باقی ماندہ شبہات کو بھی رد کر دیا. مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا. اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا. وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا. اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلام شاعر و قائد میں اتنے دھڑلے سے تخریفات کی جاتی تھی. وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسری خرچات کے لیے حاشی مبین کی طرف سے ملتے تھے. چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا. اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا. اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا. مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. امامہ تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ. اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ. اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو. سبیحہ نے ایک بار پھر اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا. میں اپنے اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے پاپا مجھے دیتے ہیں. اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنے خرچات کے لیے رقم لوں. تم ٹھیک کہتی ہو مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو. اس کے بعد تم اپنے والد سے بھی کچھ لینا نہیں پڑے گا. سبیحہ نے اسے سمجھایا. سبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی. اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی. اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا. اس کے ہاتھ میں اب بھی
پاپ کارن کا پیکٹ تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔